بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 20۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ اگرچہ نرملا نے ہی سنگل دیو کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ مسلمان دیول دیوی کو لینے کی فکر میں ہی، نرملا ہی اس سے پہلے بھی اسے اطلاع دیتی رہی تھی، مگر اب جس وقت اس نے سنا کہ راجکماری پچھلی رات کو دیو گڑھ بھیج دی جائے گی تو اس کے دل پر کچھ عجیب اثر ہوا۔ اس اثر کی غالباً یہ وجہ تھی کہ وہ بھی لذت کش درد محبت ہو چکی تھی۔ اسے خیال ہوا کہ راجکماری بے موت ماری جائے گی، اور اسی خیال میں غرق وہ راجکماری کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ راجکماری نے اس وقت سیاہ رنگ کی باریک ریشمی ساڑی باندھ رکھی تھی، گلابی رنگ کا شلوکا پہنے تھی۔ اس لباس میں اس کی صورت اس قدر جگمگا رہی تھی کہ چاند کی بھی کوئی حقیقت نہ تھی۔ نرملا راجکماری کے سامنے بیٹھ گئی۔ راجکماری نے اس کے چہرے کو دیکھا، کچھ اترا ہوا اور اداس تھا۔ دیول دیوی کھٹکی اور اس نے پوچھا، کیا کیا باتیں ہوئی نرملا؟ نرملا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، جو کچھ اس وقت وہاں طے ہوا ہے اسے اگر آپ نہ سنیں تو اچھا ہے۔ دیول دیوی کچھ گھبرا گئی اور اس نے کہا، کیا میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ نرملا نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، ہاں ہو چکا ہے۔ دیول دیوی کے چہرے کا رنگ فخ پڑ گیا، گالوں کی سرخی اڑ گئی، آنکھوں سے وحشت اور غم برسنے لگے، ہونٹوں پر خشکی دوڑ گئی۔ اس نے حسرت بھری نگاہیں نرملا کے چہرے پر ڈال کر پوچھا، بتاؤ تو کیا فیصلہ ہوا ہے؟ نرملا کے دل پر اسے آزردہ اور حسرت زدہ دیکھ کر غم کا آرا چل گیا تھا، اور اس نے کہا، مت پوچھو راجکماری، مگر سننا تو چاہیے مجھے، سن کر تڑپ اٹھو گی۔ آخر تڑپنا تو ایک دن ہے ہی، مگر کس دل سے کہوں؟ اپنا دل بھی ایسا مضبوط کر لوں جیسا میں نے اپنا دل پتھر کا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اچھا سنو، مہاراجا نے تمہاری شادی کی سنگل دیو کے ساتھ منظوری دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی دیول دیوی کے ہاتھ پیروں میں سنسنی دوڑ گئی، چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو گیا، ہونٹ کپ کپا کر بند ہو گئے۔ نرملا اس کی یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے اپنے اوپر لعنت کرتے ہوئے کہا، آہ راجکماری، تمہاری مصیبتوں کی بانی میں ہوں، میں نے ہی تمہارے ساتھ دغا بازی کی ہے، میرا جرم ناقابل معافی ہے۔ تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں نے اس اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھایا، لعنت ہے مجھ پر، مجھے تو ایشور بھی معاف نہ کریں گے۔ لیکن راجکماری پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، اس نے اس کے الفاظ سنے ہی نہیں تھے۔ دو تکیے کے سہارے وہ بیٹھی تھی، دفتن وہ پیچھے کو جھک گئی۔ نرملا جلدی سے اس کے اوپر جھک گئی۔ اس نے جلدی جلدی اسے ہوا کرنی شروع کی اور دوڑ کر باہر گئی اور چاندی کے لوٹے میں پانی لا کر اس کے منہ پر چھینٹے دیے۔ خیریت ہوئی کہ دیول دیوی کو جلد ہی ہوش آ گیا۔ اس نے اپنی مست اور ہوشربا آنکھیں کھول دیں، ادھر ادھر دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ابھی نہ اٹھو راجکماری، نرملا نے کہا۔ دیول دیوی چند لمحہ خاموش بیٹھی، خیمے کی چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ دفتن خدا جانے اسے کیا خیال آیا کہ بے ساختہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر نرملا تڑپ گئی اور اس نے تسلی دار لہجے میں کہا، نہ رو راجکماری۔ راجکماری نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، کیسے نہ روؤں، رونا تو عمر بھر کا ہے۔ نرملا، تو اس درد سے آشنا ہے جس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ میری ہمدرد، میری غمگسار، اب میری زندگی کی توقع نہ رکھ۔ نرملا نے پیچ و تاب کھا کر کہا، راجکماری، ایشور کے لیے ایسی ناراض نہ ہو۔ دیول دیوی نے ایک لمبا سا ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، آہ، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ نرملا نے کہا، دل کو تسلی دو راجکماری۔ دیول دیوی نے کہا، جھوٹی باتوں سے دل کو تسلی نہیں ہوا کرتی نرملا۔ میں نے جسے دھتکارا تھا، جس سے یہ کہہ دیا تھا کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھی، وہی میرے جسم کا مالک قرار دیا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ ضرور ہے، مگر تقدیر کا لکھا تو مٹ نہیں سکتا۔ ہاں، نہیں مٹ سکتا۔ اچھا، شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ ابھی تو صرف یہ طے ہوا ہے راجکماری کہ بھیم دیو تمہیں اپنے ساتھ آج ہی پچھلی رات کو لے کر روانہ ہو جائیں گے۔
اب دیول دیوی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اس کی نرگسی آنکھوں سے آنسوؤں کے تارا بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، جس وقت کا خوف تھا وہ سامنے آ ہی گیا۔ تجھے یاد ہوگا کہ میں نے ایک دن تجھ سے کہا تھا کہ میرے پاس جواہرات ہیں، میں انہیں پیس کر پانی میں گھول کر پی لوں گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ میری اچھی سہیلی، میں تجھے ایک وصیت کرنی چاہتی ہوں۔ نرملا فرتے غم سے دوہری ہو گئی۔ اس نے پوچھا، وہ کیا ہے راجکماری؟ اگر منصور سے ملے تو اس سے کہہ دینا کہ دیول دیوی شہزادہ خضر خان کو یاد کرتی کرتی مر گئی۔ نرملا اس سے زیادہ نہ سن سکی۔ وہ دیول دیوی کے سامنے جھک گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، راجکماری، تمہاری مصیبتوں کی بانی میں ہوں۔ یہ تو میری مصیبتیں میرے بگڑے ہوئے مقدر کے سبب ہیں نرملا۔ پہلے سن لیجئے راجکماری کہ میں نے جسے تم اپنا رازدار اور ہمدرد سمجھتی رہی ہو کیا کیا ہے۔ تو بھی کہہ لے، تیری بھی سن لوں گی۔ میں نے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے لعنت کر رہا ہے۔ میں ظاہر میں تمہاری ہمدرد تھی، لیکن حقیقت میں سنگل دیو کی جاسوسا تھی۔ دیول دیوی نے حیرت بھری نظروں سے نرملا کو دیکھ کر کہا، تو سنگل دیو کی جاسوسا؟ تو سنگل دیو کی جاسوسا؟ ہاں راجکماری، تم مجھے سزا دے لو، میرے ٹکڑے اڑا دو، میں اسی قابل ہوں، مگر آج بدل گئی ہوں، پچھتا رہی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ دیول دیوی نے کہا، مگر تو نے کیا کیا ہے؟ جو نہ کرنا چاہیے تھا۔ میں سنگل دیو کو تمہارے متعلق اطلاع دیتی رہی۔ سب سے آخر میں نے اسے خبردار کیا تھا کہ مسلمان راجکماری کو لینے کے لیے حملے کر رہے ہیں۔ وہ خود تو نہیں آیا، لیکن اس نے اپنے بھائی بھیم دیو کو بھیج دیا ہے۔ مگر تو نے ایسا کیوں کیا نرملا؟ کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ میری آنکھوں پر پردے پڑ گئے تھے۔ اب پچھتا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی نرملا رونے لگی۔ دیول دیوی اسے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ آخر کچھ وقفے کے بعد بولی، اس میں تیرا قصور نہیں ہے نرملا، یہ بھی میرے بھاگ کی ہی خطا ہے۔ جس پر میں نے اعتماد کیا اسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم مجھے گالیاں دو راجکماری، میرا جسم کوڑوں سے ادھیڑ ڈالو، خنجر لے کر میری زبان کو کاٹ ڈالو۔ دیول دیوی نے کہا، یہ شریفوں کے کام نہیں ہیں، معافی میں بڑی لذت ہے۔ تو نے جو خطا کی میں نے اسے معاف کر دیا۔ نرملا نے آبگوں آنکھیں اٹھا کر حیرت سے دیول دیوی کو دیکھ کر کہا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا میرا جرم قابل معافی تھا؟ کیا میں نے تمہاری زندگی کو تباہ نہیں کر دیا؟ دیول دیوی نے کہا، ایشور کو جو منظور تھا وہ ہوا، اور جو آئندہ اسے منظور ہے وہی ہوگا۔ حقیقت میں تم دیوی ہو راجکماری، مگر میں عمر بھر پچھتاؤں گی، افسوس کروں گی اور روؤں گی۔ لیکن جب میں نے معاف کر دیا پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اگر معاف کر دیا ہے تو اب ایک وعدہ بھی کرو۔ وہ کیا ہے؟ جواہرات کی کنی کا شادی کے وقت تک استعمال نہ کرو گی۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں سنگل دیو کے سامنے جا کر ذلیل بنوں؟ اس میں ذلت کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم دیو گڑھ جاؤ، سنگل دیو سے بات نہ کرو، مگر شادی کے وقت تک زندہ رہو۔ آخر یہ کس لیے؟ میں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، اب بھلائی کرنا چاہتی ہوں۔ دیول دیوی نے پوچھا، وہ کس طرح؟ اسے نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ دیول دیوی نے کہا، میں سن تو لوں کہ جو سمجھ تو نے سوچا ہے وہ کہاں تک میرے حق میں مفید ہو سکتا ہے۔ تو سنو، میں آج ہی رات کو یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ مسلمانوں کے لشکر میں، اور الغ خان کے روبرو حاضر ہو کر تمہاری روانگی کی داستان سنا کر کہہ دوں گی، اگر تم راجکماری کی زندگی چاہتے ہو تو شادی ہونے سے پہلے دیو گڑھ فتح کر کے اسے بچا لو۔ ہاں، یہ تدبیر مناسب ہے۔ اگر تو اس پر عمل کر سکی تو تب ٹھیک ہے۔ میں سارے دیوی اور دیوتاؤں کی اور خود ایشور کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ اس پر دیول دیوی نے کہا، تب میں اس وقت تک زندہ رہوں گی جب تک مجھے دلہن کا لباس پہنایا جائے گا۔ بس میں اسی قدر چاہتی ہوں۔ لیکن اگر تجھے بھی میرے ساتھ بھیجنے کا انتظام کیا گیا تو تب کیا ہوگا؟ اطمینان رکھیں، میں شروع رات سے ہی غائب ہو جاؤں گی۔ اس وقت ایک خادمہ آ گئی۔ یہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ خادمہ نے کہا، راجکماری جی، مہاراج شاید پچھلی رات کو روانہ ہوں گے۔
آپ کو تیاری کی آگیا دی گئی ہے۔ دیول دیوی نے جی کڑا کر کے کہا، میں تیار رہوں گی۔ خادمہ نے نرملا سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بھی راجکماری کے ساتھ جائیں گی، آپ بھی تیار رہیے گا۔ میں بھی تیار رہوں گی۔ خادمہ چلی گئی اور یہ دونوں سہیلیاں بھی جدا ہو گئیں۔ اسی روز دن چھپتے ہی نرملا غائب ہو گئی۔ ہر چند اسے تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملی۔ آخر پچھلی رات کو بھیم دیو کے ساتھ دیول دیوی روانہ کر دی گئی اور 250 سوار راجا کرن رائے نے ساتھ کر دیے۔ اسی طرح 500 سواروں کی میت میں راجکماری کی سواری چلی گئی۔ نرملا نے دن چھپتے ہی تیاری کی، اپنے تمام زیورات اور کئی نفیس نفیس ساڑیاں اور دوسری ضرورت کی اشیاء لے کر رات کا اندھیرا چھاتے ہی لوگوں کی نگاہوں سے بچتی خیموں کے پیچھے لشکرگاہ سے نکل گئی۔ چونکہ اسے یہ اندیشہ تھا کہ کوئی اس حالت میں اسے دیکھ نہ لے اور پکڑ کر پھر لشکر میں واپس نہ لے جائے، اس لیے وہ تیزی سے روانہ ہوئی اور جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لے کر جنگل میں گھس گئی اور تھوڑی دور نہایت سبک روی اور بے خوفی سے بڑھتی چلی گئی۔ اور جب تعاقب کیے جانے کا خوف نہ رہا تو اب اسے دوسرے اندیشوں نے آ دبایا۔ جس جنگل میں وہ گھس گئی تھی اس میں درخت کثرت سے کھڑے تھے، اندھیری رات تھی، اس قدر اندھیرا پھیلا ہوا تھا کہ آنکھ کو ہاتھ نظر نہ آتا تھا۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمام رات اسی جنگل میں بھٹکتی نہ پھرے، یا کوئی درندہ اسے پھاڑ نہ ڈالے، یا کوئی سانپ وغیرہ اسے نہ کاٹ لے، یا کوئی ایسا چور یا ڈاکو نہ مل جائے جو اکثر اس زمانے میں لشکروں کے قریب اس لیے رہتے تھے کہ موقع پاتے ہی جو ہاتھ لگتا تھا لے اڑتے تھے۔ غرض عجیب عجیب قسم کے اندیشے اور خوف اس کے ننھے سے دل کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ کئی مرتبہ دل میں آیا کہ وہ واپس ہو جائے، لیکن جو عہد وہ راجکماری سے کر کے آئی تھی اس کا خیال کر کے واپس ہونے پر موت کو ترجیح دی اور آگے کو ہی بڑھتی رہی۔ اس نے یہ عقل مندی کی تھی کہ چلتے وقت احتیاطاً ایک خنجر پیٹی میں چھپا لیا تھا۔ اب جب کہ اسے خوف معلوم ہونے لگا تو اس نے خنجر کو ہاتھ میں لے لیا، بخچی کمر پر ڈالی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ چونکہ اندھیرا بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، ایک تو اندھیری رات اور دوسرے درختوں کا سایہ، اس لیے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چل رہی تھی اور اکثر کسی بھی جھاڑی میں الجھ جاتی، درخت سے ٹکرا جاتی، کسی درخت کی ابری ہوئی جڑ سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بمشکل سنبھلتی۔ جب اس کے چلنے سے خشک پتوں میں آواز ہوتی تھی تو وہ وحشت کھا کر اچھل پڑتی تھی، اس کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگتا اور ہمت و جرأت جواب دے جاتی، لیکن پھر بھی وہ ہمت مردانہ کیے چلی جا رہی تھی، اس امید پر کہ جنگل اب ختم ہو جائے گا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کا سلسلہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ برابر چلتی رہی یہاں تک کہ قریباً نصف رات گزر گئی۔ رات کا قدرتی سکوت ہر طرف چھا گیا تھا، کائنات بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے اس کے پیر دکھنے لگے۔ اس وقت اسے یہ خیال ہوا کہ وہ نہیں جانتی کہ اسلامی لشکر کہاں فروکش ہے اور اس کے قدم لشکر کی طرف اٹھ رہے ہیں یا لشکر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ پچھتانے لگی کہ اسے بغیر اسلامی لشکر کی معلومات حاصل کرنے کی آنا نہیں چاہیے تھا، مگر اب واپس جانا بھی مشکل تھا۔ رات میں اس بات کا پتہ لگانا کہ وہ کس طرف سے آئی تھی، راجپوتوں کا لشکر کہاں مقیم ہے، کس طرف چلنا چاہیے، یہ مشکل ہو گیا تھا۔ رات قدرت نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ قدرتاً رات کو سونے اور آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ چونکہ اسے وہ رات سفر کرتے ہی گزر گئی، اس لیے نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ نیند نے اس قدر زور کیا کہ چلنا دو بھر ہو گیا، ادھر تھک کر چور ہو گئی، تنے ناز پسینے میں نہا گیا، پیروں نے جواب دے دیا، کسل اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو گئی، ایک قدم بھی چلنے کی قوت باقی نہ رہی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کثرت سے درخت کھڑے تھے کہ نہ آسمان نظر آیا اور نہ ہی اس پر بکھرے ہوئے ستاروں میں سے کوئی ستارہ دکھا۔ جوں توں کر کے وہ کچھ اور آگے بڑھی، آخر تھک کر بیٹھ گئی اور ایک درخت کے تنے کا سہارا لیا اور اونگنے لگی۔ وہ جوان تھی، جوانی میں کھانے اور سونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر تو وہ تمام رات نہ سوئی تھی، برابر سفر کرتی رہی تھی۔ نیند نے آ دبایا اور وہ بخچی سر کے نیچے رکھ کر گھاس پر دراز ہو گئی اور پڑتے ہی غافل ہو کر سو گئی۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا، دھوپ درختوں میں سے چھن چھن کر اس پر پڑ رہی تھی اور ایک مسلمان اس کے سامنے خاموش بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے جلدی جلدی ساڑی درست کی، کیونکہ سوتے میں وہ کچھ ایسی بے قاعدہ ہو گئی تھی کہ جسم کا کوئی کوئی حصہ کھل گیا تھا۔
جب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تب مسلمان نے تسلیدہ لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، میں دیر سے تمہیں سوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تم پر کیا مصیبت پڑی جو تنے تنہا ایسے خطرناک جنگل اور اندھیری رات میں نکل پڑی ہو؟ یہ مسلمان ادھیڑ عمر کا تھا۔ نرملا کو اس کی گفتگو سے بڑی تسلی ہوئی۔ اس نے بجائے جواب دینے کے خود سوال کیا، کیا اسلامی لشکر یہاں سے قریب ہے؟ مسلمان بزرگ نے جواب دیا، ہاں قریب ہے، 15-20 قدم کے بعد یہ جنگل ختم ہو جاتا ہے اور ایک میدان آ جاتا ہے۔ اس میدان میں اسلامی لشکر فروکش ہے۔ کیا تم دیول دیوی ہو؟ نہیں، بلکہ دیول دیوی کی سہیلی ہوں۔ کیا منصور اس لشکر میں موجود ہیں؟ مسلمان کو تعجب ہوا کہ وہ منصور کو کیسے جانتی ہے، کہاں سے اور کس لیے تنہا آئی ہے۔ اس نے کہا، ہاں موجود ہیں۔ کیا تم ان کے پاس چلنا چاہتی ہو؟ ہاں، تو چلو میرے ساتھ۔ اب نرملا اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اگرچہ اس نے ابھی منہ ہاتھ نہ دھوئے تھے، سونے کی وجہ سے چہرے اور لبوں پر خشکی دوڑی ہوئی تھی، مگر وہ اس قدر حسین تھی کہ اس عالم میں بھی خوبصورت اور دل فریب معلوم ہو رہی تھی۔ عصمت مآب عورتیں ہر حالت اور ہر عالم میں حسین معلوم ہوا کرتی ہیں، لیکن جو اپنا گوہر عفت کھو دیتی ہیں ان کی صورتوں کی دلکشی اور خوشنمائی جاتی رہتی ہے۔ فاحشہ عورتیں اور آبرو باختہ طوائفیں کتنی بھی بن سور کر حسن کی نمائشیں کریں، مگر وہ ایک معمولی صورت و شکل کی عصمت مآب عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ خصوصاً صبح کے وقت ان کی صورتیں نہایت ہی بدنما اور بہت ہی مضحکہ خیز ہو جاتی ہیں۔ آبرو باختہ عورتوں کی آنکھوں میں حیا رہتی ہے، اور آنکھوں کی دلکشی حیا سے ہی ہے کہ گویا خدا اس نافرمانی کی سزا دنیا میں عورت کو یہ دیتا ہے کہ اس کا حسن زائل کر کے اس کی صورت کو خراب کر دیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی اسے آگ میں جلنے کی سزا دے گا۔ اب نرملا نے چلتے چلتے کہا، میں سنا کرتی تھی کہ مسلمان نہایت بد نظر، نہایت اوباش اور بڑے ناخدا تراس ہوتے ہیں، عورتوں کی عزت نہیں کرتے، جس کا جس طرح اور جو کچھ ہاتھ آتا ہے لوٹ لیتے ہیں، مگر آج تجربہ ہوا کہ یہ تمام باتیں غلط ہیں اور یہ بلا وجہ کا الزام ہے۔ اس پر بزرگ مسلمان نے کہا، مسلمان چوری، زنا یا کوئی اور کام ایسا نہیں کر سکتا جس سے خدا اور خدا کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہیں۔ اسلام پیغام امن لے کر آیا ہے۔ مسلمان امن و عافیت کے علمبردار ہیں۔ کبھی کوئی مسلمان جو خدا سے ذرا بھی ڈرتا ہے، جس کے دل میں ایمان کا شمع بھی باقی ہے، کوئی حرکت ایسی نہیں کر سکتا کہ جس سے خدا کی نافرمانی ہو۔ اب یہ دونوں میدان میں آ گئے تھے۔ سامنے ہی ہزاروں خیمے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ مسلمان ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ نرملا انہیں دیکھ کر کچھ خائف ہونے لگی۔ وہ غیر لوگوں میں آ گئی تھی، ان میں جن کا تمدن، جن کی معاشرت، جن کا مذہب اس سے جدا تھا۔ اس کا خوفزدہ ہونا کچھ تعجب خیز نہ تھا، مگر وہ دل کی تسلی دیے چلی جا رہی تھی۔ یہ دونوں تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے چند سوار آتے نظر آئے۔ بزرگ مسلمان نے نرملا سے کہا، دیکھو بیٹی، اعلیٰ حضرت کے بھائی ملک الغ خان آ رہے ہیں۔ وہ نہایت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اس عرصے میں ملک الغ خان قریب آ کر ٹھٹکے۔ انہوں نے حیرت سے نرملا کو دیکھ کر پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ بزرگ مسلمان نے مختصر الفاظ میں اس کے جنگل میں سوتے ہوئے ملنے اور ساتھ آنے کا قصہ بیان کیا۔ الغ خان نے نرملا سے پوچھا، کیا تمہیں دیول دیوی نے بھیجا ہے؟ نرملا نے شرمیلی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر جواب دیا، جی نہیں، میں خود آئی ہوں۔ الغ خان کو اور بھی حیرت ہوئی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، تم تنہا کس لیے آئی ہو؟ میں یہ اطلاع دینے آئی ہوں کہ دیول دیوی کو مہاراجا نے رام دیو کے چھوٹے راجکمار بھیم دیو کے ساتھ دیوگڑھ روانہ کر دیا ہے۔ راجکماری جانا نہیں چاہتی تھیں، لیکن انہیں جبرن بھیجا گیا ہے۔ مگر راجا کرن رائے نے کس لیے بھیج دیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ سنگل دیو نے جب راجکماری کی خواہش کی تھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہاں یہ درست ہے، لیکن اب جب کہ وہ تنگ آ گئے ہیں، انہوں نے سنگل دیو کی درخواست منظور کر لی ہے۔ الغ خان نے جلدی سے دریافت کیا کہ راجکماری کو سنگل دیو سے عقد کرنے کو بھیجا گیا ہے؟ جی ہاں، لیکن راجکماری کی بالکل مرضی نہیں ہے، انہیں تو شہزادہ خضر خان سے محبت ہے۔ الغ خان کو یہ بات سن کر انتہائی حیرت ہوئی۔ ان کی آنکھیں فرط حیرت سے پھٹی رہ گئیں، اور انہوں نے کہا، شہزادہ خضر خان سے محبت ہے؟ اس نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ نرملا نے دونوں کی ملاقات کا ذکر
نہایت ہی اختصار سے سنا دیا تھا۔ الغ خان نے کہا، تب دیول دیوی پر ہمارا دوہرا حق ہو گیا۔ ایک تو رانی قولا دیوی کی وہ عزیزہ ہے، دوسرے خضر خان سے محبت کرتی ہیں۔ میں اسے دیووں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے زمین اور آسمان ایک کر دوں گا۔ وہ کب دیو گڑھ بھیجی گئی ہے؟ آج ہی رات کو۔ میں آپ کو اطلاع کرنے آئی ہوں۔ رات بھر جنگل میں بھٹکتی رہی ہوں۔ الغ خان نے کہا، کاش تم رات کو ہی آ جاتی، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ راجہ کہاں ہے؟ اسی جنگل میں بیچ میں ایک میدان میں پڑا ہوا ہے۔ تب ہمیں پہلے ہی اس پر حملہ کرنا چاہیے۔ میں تمہارا مشکور ہوں بھولی لڑکی۔ اس وقت میں شکار کھیلنے جا رہا تھا، مگر اب سب سے مقدم راجہ سے لڑنا اور دیول دیوی کو تلاش کرنا۔ آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ بزرگ نے کہا، حضور والا، یہ لڑکی منظور کو جانتی ہے، غالباً ان کے پاس ٹھہرنا پسند کرے گی۔ الغ خان کو ان واقعات کا کچھ علم نہ تھا جو شہزادہ خضر خان اور منصور کو پیش آ گئے تھے، اسی لیے ہر بات پر انہیں حیرت ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے متحیر ہو کر نرملا سے پوچھا، تم منصور کو کیسے جانتی ہو؟ اس نے شرم آلودہ نظروں سے الغ خان کو دیکھ کر کہا، وہ 2 مرتبہ سفارت پر گئے تھے، میں راجہ کے پاس موجود تھی، وہاں انہیں دیکھا تھا۔ الغ خان مسکرائے۔ انہوں نے بزرگ مسلمان سے کہا، اچھا تم اسے منصور کے خیمے پر پہنچا دو اور ہماری طرف سے کہہ دینا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی مدارات میں کوتاہی نہ کی جائے۔ الغ خان ماں اپنے ساتھیوں کے واپس لوٹ گئے اور بزرگ نرملا کو ساتھ لے کر منصور کے خیمے پر پہنچی۔ منصور خیمے کے اندر بیٹھا تھا۔ بزرگ نے جھانک کر دیکھا اور کہنے لگی، منصور، ایک مہمان تمہارے پاس آیا ہے۔ منصور سمجھا کہ شاید دہلی سے کوئی عزیزوں یا دوستوں میں سے آیا ہوگا۔ وہ جلدی سے خیمے سے باہر آیا۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے مہمان؟ بزرگ نے مسکرا کر نرملا کی طرف اشارہ کیا اور ایک طرف کو چلے گئے۔ منظور کی نظر جو ہی نرملا پر پڑی، حیران و ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا، تم؟ نرملا نے جلدی سے کہا، ہاں، میں راجکماری دیول دیوی کی سہیلی نرملا۔ منصور نے کہا، مجھے خواب میں بھی خیال نہ تھا کہ تم مجھ پر اس قدر مہربانی کرو گی کہ میرے پاس چلی آؤ گی۔ نرملا نے شوخی سے کہا، اس بھروسے پر نہ رہیے، میں آپ کے پاس نہیں آئی ہوں۔ منصور کی ساری خوشی کافور ہو گئی، چہرے پر اداسی برسنے لگی اور اس نے کہا، واقعی میں ایسا خوش قسمت کہاں ہوں۔ نرملا کو اس پر رحم آیا اور اس نے کہا، اب میں یہیں کھڑی رہوں؟ جانتے ہو رات بھر جنگل میں ٹکراتی پھرتی رہی ہوں۔ آئیے خیمے میں تشریف لے چلیے۔ منصور ایک طرف کو ہٹ گیا۔ نرملا بے دھڑک خیمے میں چلی گئی۔ جاتے ہی خیمے کا جائزہ لیا، ایک طرف اپنی بخچی رکھ دی اور ایک قالین پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ منصور بھی پیچھے ہی پیچھے خیمے میں داخل ہو گیا تھا اور کافر شباب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر نرملا نے محکمانہ لہجے میں کہا، اب کھڑے ہی رہو گی؟ بیٹھ جاؤ۔ منصور نے کہا، آپ نے اجازت دے دی ہے، اب میں ضرور بیٹھوں گا۔ اگر نامناسب ہو تو اپنا کچھ حال سناؤ، اب کیسے آئیں اور کیا افتاد پڑی؟ وہ شوق نگاہوں سے منصور کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی رودات سنانی شروع کی۔ نرملا نے دیول دیوی اور شہزادہ خضر خان کی ملاقات، دونوں کی محبت، سنگل دیو کا تعشق، راجکماری کی خواستگاری، راجہ کرن رائے کے افکار، لیکن مصائب سے تنگ آ کر شادی پر آمادگی، دیول دیوی کو بھیم دیو کے ساتھ بھیجنے، راجکماری کا خودکشی کرنے پر آمدہ ہونے، اپنی تسلی دینے اور اسلامی لشکر میں آنے کی تمام رویدات بالکل مفصل کہہ سنائی تھی، اور منصور کو اس کا شیریں لہجہ، دلکش آواز، ترنم ریز طرز زبان اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ بت کی طرح بیٹھا اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، کانوں میں اس کی شیریں آواز سے رس ٹپک رہا تھا۔ جب نرملا سب کچھ سنا چکی تو منصور نے کہا، تم نے پہلے ہی مجھ سے کیوں تذکرہ نہ کر دیا؟ میں راجکماری کو جس طرف بھی ہوتا اٹھا لاتا۔ نرملا نے کہا، دراصل میں سنگل دیو کے کہنے میں تھی، مجھ پر حرص و ہوا کا غلبہ تھا، مجھے دولت مل رہی تھی، میں اندھی ہو گئی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ راجکماری خودکشی کرنے پر آمدہ ہے، تب میرا دل مجروح ہو گیا اور میں انہیں دلاسا دے کر یہاں آ گئی۔ منصور نے کہا، تم نے بڑی مہربانی کی، خصوصاً میرے پاس آ کر مجھے اپنا ممنون احسان بنا لیا ہے۔ شاید آپ کے پاس صرف یہی ایک خیمہ ہے؟ ہاں۔
تب میں کہاں رہوں گی؟ اسی خیمے میں؟ اور آپ؟ خیمے کے باہر۔ آخر تمہیں ایک پہرے دار کی بھی تو ضرورت ہے۔ نرملا نے شوقی سے کہا، ایسا پہرے دار مجھے نہیں چاہیے۔ تب کیسا چاہیے؟ کیسا بھی نہیں۔ وہ شرما گئی۔ اس وقت ایک سوار نے اطلاع دی کہ لشکر کوچ کے لیے تیار ہو رہا ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ منصور نے فوراً فوجی لباس پہن کر ہتھیار لگانے کے لیے اٹھائے۔ نرملا شوقی اور ناز سے اٹھی اور بولی، لائیے میں ہتھیار لگا دوں۔ زہے قسمت، منصور نے کہا۔ نرملا نے ہتھیار لگانے شروع کیے۔ کبھی کبھی اس کا جسم منصور کے جسم سے مس ہو جاتا، جس سے منصور کے بدن میں بجلی کونپ جاتی۔ کبھی اس کا چہرہ منصور کی آنکھوں سے ایک ہی بالشت کے فاصلے پر رہ جاتا اور وہ اس کے آتشی رخساروں کو دیکھنے لگتا، اور کبھی اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو اسے معطر کر دیتی تھی۔ جب تمام ہتھیار لگا دیے گئے تب نرملا نے شوق نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا، ٹھیک ہے؟ منصور نے کہا، ٹھیک ہے، مگر نرملا یہ تم نے کیا کیا؟ نرملا سمجھی کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اس نے پوچھا، میں نے کیا کیا؟ یہ تم نے ہتھیار کیوں سجائے؟ میں نے سنا ہے راجپوتوں میں یہ رسم و رواج ہے کہ جب وہ جنگ پر جاتے ہیں تو ان کی بیویاں ان کے جسموں پر ہتھیار سجایا کرتی ہیں۔ اب نرملا کی آنکھیں فرتے حیا سے جھک گئیں۔ منصور اس زاہد فریب کافرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر پوچھا، یہ صحیح ہے نا؟ نرملا نے شرمیلی لہجے میں کہا، صحیح ہے، مگر… منصور نے کہا، اگر مگر میں نہیں سنتا، اس بات کو یاد رکھنا۔ اس پر نرملا نے مخمور نگاہوں سے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اچھا شریر منصور۔ وہ مسکرا کر چپ ہو گئی۔ منصور بھی مسکراتا ہوا خیمے سے باہر چلا گیا۔ نرملا نے پھر خیمے کا جائزہ لیا۔ اس نے منصور کا بکھرا ہوا سامان جو پڑا ہوا دیکھا، اسے سمیٹ کر احتیاط سے رکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں منصور واپس آ گیا۔ اس نے کہا، اوہو، خانہ داری کا کام ابھی سے سنبھال لیا ہے تم نے، شکریہ۔ نرملا شرما گئی۔ اس نے کہا، کچھ چیزیں بکھری پڑی تھیں، میں نے احتیاط سے رکھ دیں۔ اسی کا تو شکر ادا کر رہا ہوں۔ دراصل بغیر عورت کے انتظام ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کا شکر ہے تم آ گئیں، اب سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر نرملا نے کہا، منہ دھو رکھیے، میں کام دام کرنے نہیں آئی ہوں۔ ہاں، تم اس ارادے سے تو نہیں آئی ہو، مگر عورت کی جبلی عادت کام کرنے کی جو ٹہری، تم سے کوئی کہے یا نہ کہے تم خود ہی سب کچھ کرتی رہو گی۔ ہرگز بھی نہیں۔ اچھا نہ کرنا، ابھی سے جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ لشکر راجہ کرن رائے کے تعاقب میں روانہ ہو رہا ہے، مگر الغ خان نے حکم دیا ہے کہ اگر تم بھی خوشی سے ساتھ چلو تو اچھا ہے۔ میں بڑی خوشی سے چلوں گی۔ تب تیار ہو جاؤ۔ مجھے تیاری ہی کیا کرنی ہے؟ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہو؟ ہاں، اگر کوئی شریر گھوڑا نہ ہو تو۔ معاف کیجیے گا، گھوڑے شریر نہیں ہوا کرتے، گھوڑیاں البتہ شریر ہوا کرتی ہیں۔ نرملا نے شرماتے ہوئے قدرے شرارت سے کہا، بڑے شوق ہیں آپ تو۔ تم نے ہی بنا دیا ہے، ورنہ میں بڑا سیدھا ہوں، اور بھولے بھی۔ ہاں، بہت زیادہ، اسی لیے تو بھتیاں کستے ہو۔ ناگوار ہوتا ہے تو آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ اور یہ سامان اور خیمے کیا یہیں رہیں گے؟ نہیں، کچھ آدمی پیچھے رہیں گے جو تمام خیمے اور سامان اور سارا لشکر لے کر آ جائیں گے۔ اور میری بخچی؟ نرملا نے پوچھا۔ جس حالت میں ہے اسی حالت میں تمہیں مل جائے گی، مگر اس میں تالا والا نہیں لگا ہے۔ مگر اس کی ضرورت نہیں۔ مسلمان کسی چیز کو چرانا تو کیا، بری نیت سے دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ تو گویا سب ایماندار ہیں۔ بغیر ایمان کے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اگر اس بخچی کو کسی صندوق میں رکھ دیتے تو اچھا تھا۔ خیر، تمہارے اطمینان کے لیے رکھے دیتا ہوں، مگر تم خود ہی کیوں نہ رکھ دو؟ جی کیوں نہیں، میں کام کرنے کے لیے ہی تو آئی ہوں۔ تب تو اسے اسی طرح رہنے دو۔ گویا آپ نہیں رکھیں گے؟ اگر تمہارا حکم ہوگا تو مجبوری ہے۔ حکم کچھ نہیں، آپ خود رکھ دیں۔ بہتر ہے، یہی تو حکم ہے۔ نرملا مسکرانے لگی۔ منصور نے ایک بڑے صندوق میں اس کی بخچی رکھ دی اور باہر نکلا۔ اس وقت تمام لشکر مسلح ہو کر
ایک طرف صف بستہ ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ خیموں کو گرا رہے تھے، کچھ سامان اٹھا رہے تھے، کچھ خیموں کو طے کر رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر میں منصور کا رسالہ بھی مسلح ہو گیا۔ ایک کوتل گھوڑا لایا گیا۔ منصور نے نرملا کو آواز دے کر کہا، آ جاؤ نرملا، تمہارے لیے بھی گھوڑا آ گیا ہے۔ اب نرملا خیمے سے باہر آئی۔ منصور نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی نقاب نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں نقاب کا استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ہر اچھی چیز کو نظر لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تمہاری صورت ایسی دلکش ہے کہ… معاف کیجیے، نرملا نے کہا۔ اچھا، غلطی ہوئی، اتفاق سے مجھے ایک ایسا نقاب مل گیا ہے، اسے اپنے منور چہرے پر ڈال لیں۔ مسلمانوں میں کوئی عورت کھلے منہ تو نہیں رہ سکتی، مگر میں اسے منہ پر ڈالنا نہیں جانتی۔ اس پر منصور نے کہا، اگر تم اجازت دو۔ نرملا نے کہا، کوئی شرارت مت کرنا۔ منصور نے اس کے رخے تاباں پر نقاب ڈال دیا تھا۔ اس زمانے میں اس قسم کے نقاب ہوتے تھے کہ جو ناک سے لے کر تھوڑی تک بلکہ سینے کا بھی کچھ حصہ ڈھک لیتے تھے، لیکن آنکھیں اور پیشانی کھلی رہتی تھیں۔ نقاب اوڑھ کر نرملا اور بھی حسین معلوم ہونے لگی، خصوصاً اس کی نشیلی اور رسیلی آنکھیں اور بھی غضب ڈھانے لگیں۔ منصور نے اسے سہارا دے کر گھوڑوں پر سوار کرایا، پھر خود بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے دستے کے جلوں میں چل پڑا۔ اس کا دستہ سب سے آگے بطور ہراول کے روانہ ہوا۔ اس کے پیچھے علاء خان تمام لشکر کے ساتھ چلے اور یہ لشکر جنگل میں گھس کر اس طرف بڑھنے لگا کہ جس طرف راجہ کرن رائے فروکش تھا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ نرملا راستے سے واقف ہوگی اور وہ ان کی رہنمائی کر کے انہیں راجہ کے قیامگاہ تک بآسانی پہنچا دے گی، اسی لیے اسے منصور کے ساتھ ہراول میں رکھا گیا تھا۔ لیکن نرملا بیچاری کو خود راستہ معلوم نہ تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ٹکراتی اور ٹھوکریں کھاتی اس طرف آئی تھی۔ منصور نے اس سے راستے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ راستے سے بالکل بھی واقف نہیں ہے، یہاں بھٹکتی ہوئی چلی آئی ہے۔ چونکہ جنگل نہایت گنجان تھا، درخت یا تو ایک دوسرے سے ملے ہوئے کھڑے تھے یا ان کی شاخیں ایک دوسرے سے وصل ہو گئی تھیں، اس لیے کئی سواروں کا قطار میں چلنا تو بڑی بات ہے، کوئی ایک سوار بھی آسانی سے نہیں چل سکتا تھا۔ چنانچہ منصور نے کچھ آدمیوں کو آگے بڑھا کر حکم دیا کہ وہ کلہاڑیوں اور تلواروں سے درختوں سے جھاڑیوں کو کاٹ کاٹ کر راستہ بنا دیں۔ اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور ان مجاہدین نے جو اس خدمت پر مامور کیے گئے تھے نہایت سرگرمی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس سے لشکر کے کوچ میں بڑی حد تک آسانی اور سہولت ہو گئی۔ تمام دن مسلمان سفر کرتے رہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے کھانا تیار کر کے کھانے اور نمازیں پڑھنے کے لیے تو رکے، ورنہ برابر چلتے رہے۔ آخر دن چھپنے کے قریب وہ اس میدان میں جا پہنچے جس میں راجہ کرن رائے فروکش تھا، لیکن اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ جگہ جگہ راکھ پھیلی ہوئی تھی اور خیمہ نصب کرنے کے لیے جو کھونٹے گاڑے گئے تھے ان کے سوراخوں سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لشکر یہاں مقیم تھا۔ اس جگہ کو دیکھتے ہی نرملا نے پہچان لیا۔ اس نے منصور سے مخاطب ہو کر کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں مہاراجہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ منصور نے اس کی میگوں آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مہاراجہ نے بھی کوچ کا حکم کر دیا ہے۔ یقیناً شاید وہ میرے غائب ہونے سے بھی کچھ کھٹک گئے ہوں گے، لیکن ان کا ارادہ کس طرف جانے کا تھا؟ دیو گڑھ، نرملا نے کہا۔ اب دن چھپ رہا ہے، آج رات کو ہمیں یہیں قیام کرنا چاہیے، کل صبح ہی پھر تعاقب کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے دیو گڑھ پہنچنے میں ذرا بھی توقف کیا تو شاید راجکماری کو زندہ نہ پا سکو گی۔ مگر ہم توقف ہی کیوں کریں گے، انشاءاللہ صبح کی نماز پڑھتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے لشکر کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ اس کا دستہ اور علاء خان کا تمام لشکر اس میدان میں آ کر فروکش ہو گئے۔ انہوں نے رات بسر کر کے صبح کی نماز پڑھی اور راجہ کے لشکریوں کے نقش قدم تلاش کرنے لگے۔ انہیں بہت جلد سوراخ مل گیا، چنانچہ تمام لشکر مسلح ہو کر نہایت تیزی سے روانہ ہوا۔ دوپہر کے وقت انہوں نے قدرے آرام کیا، کھانا کھایا اور پھر چل پڑے۔ شام کے وقت وہ ایک ایسی وادی میں جا پہنچے جہاں سینکڑوں جگہ آگ روشن ہو رہی تھی۔ شام کا دھندلکا ہر طرف پھیل گیا، کچھ دور کی نظریں صاف نظر نہ آتی تھیں۔ منصور نے آگ کے الاؤ دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے یہاں راجہ کرن رائے مقیم ہے۔ نرملا نے کہا، خیال مجھے بھی یہی ہے، آپ کسی کو بھیج کر دریافت کرائیے۔ منصور نے دو سواروں کو ہدایت کی کہ وہ درختوں کی آڑ میں بڑھ کر معلوم کریں
کہ یہ کون لوگ ہیں۔ سوار چلے گئے۔ منصور نے لشکر کو وادی کے کنارے پر ہی روک کر قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ چونکہ مسلمانوں کے خیمے پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے وہ کھلی ہوئی جگہ میں سبززار زمین پر مقیم ہو گئے۔ اب بڑی دقت یہ پیش آئی کہ اگر وہ کھانا تیار کرنے کے لیے آگ روشن کریں تو جو لوگ وادی میں مقیم تھے وہ ان کی موجودگی سے خبردار ہو جاتے، اس لیے انہوں نے آگ روشن نہیں کی اور نہ ہی کھانا تیار کیا۔ تھوڑی دیر میں جو دو سوار تفتیش کرنے کے لیے گئے تھے وہ واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ راجا کرن رائے ہی اس میدان میں مقیم ہے۔ یہ پہاڑی ٹیلوں کے درمیان میں وادی تھی۔ مسلمان کچھ تو ٹیلوں کے نیچے آ کر ٹھہر گئے تھے اور زیادہ تر ٹیلوں پر ہی رہ گئے تھے۔ الغ خان بھی وہیں تھے۔ انہیں اطلاع کر دی گئی کہ دشمن قریب ہی مقیم ہے۔ جو لوگ ٹیلوں کے پیچھے تھے انہوں نے کھانا تیار کر کے تمام مسلمانوں کو کھلا دیا اور منصور نے کچھ سواروں کو راجا کے لشکر کی نقل و حرکت دیکھنے پر متعین کر دیا اور باقیوں کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح سویرے ہی بیدار ہو کر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی اور مسلح ہو کر میدان میں نکلنے لگے۔ جو ہی راجپوتوں نے اس اسلامی لشکر کو دیکھا وہ شور کر کے خیموں کی طرف دوڑے اور جلدی جلدی ہتھیار لگا کر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ مسلمانوں نے دور تک صفیں قائم کر لی۔ راجپوت بھی پھیل گئے۔ الغ خان نے منصور کو کچھ ہدایتیں کرتے ہوئے روانہ کر دیا۔ وہ گھوڑا بڑھا کر دونوں لشکروں کے درمیان میں پہنچا اور بلند آواز سے بولا، مہاراج، فضول خون ریزی نہ کیجیے۔ اب ہمیں آپ سے کوئی تعرض نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ راجکماری دیول دیوی آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں راستہ دے دیں اور یہ اطمینان دلا دیں کہ ہم پر ہمارے عقب سے آپ حملہ نہیں کریں گے۔ راجا کرن رائے نے خود گھوڑے کو آگے بڑھا کر کہا، پاپیوں، تمہیں راستہ دیا جائے گا اور نہ ہی خون ریزی بند کی جائے گی۔ منصور پیچھے ہٹ گیا اور اس نے اپنے دستے کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ راجپوت مسلمانوں پر اور مسلمان راجپوتوں پر ٹوٹ پڑے، ایک دوسرے پر نہایت سختی سے حملے کرنے لگے۔ تلواریں کاٹ کرنے لگیں، سر کٹنے، خون کے فوارے اچھلنے اور دھڑ گر گر کر تڑپنے لگے۔ آہو بکا اور چیخو پکار سے میدان گونج اٹھا۔ خون کی بارش ہو رہی تھی، لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں۔ راجپوتوں کو اس لیے غصہ اور غم تھا کہ اسی لشکر نے ایک مرتبہ پہلے بھی انہیں شکست دی تھی اور بھاگنے پر مجبور کیا تھا، اور اب پھر ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب وہ پیکر انتقام بن کر بڑے جوش و خروش سے حملے کر رہی تھی اور ان کی تلواریں نہایت تیزی سے وار پر وار کر رہی تھیں۔ مسلمانوں کو اس لیے غصہ تھا کہ راجپوتوں نے کبھی ان کی بات نہ مانی تھی، ہر مرتبہ صلح سے انکار کر دیا تھا، اور پچھلی جنگ میں بہت سے بہادر مسلمانوں کو شہید اور بہت سے مجاہدین کو زخمی کر ڈالا تھا۔ جوش انتقام نے ہر مسلمان کو خونخوار شیر بنا دیا تھا۔ ہر مجاہد بڑی چابک دستی، پھرتی اور قوت سے حملے کر کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہا تھا۔ خون زمین پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ نرملا ایک پہاڑی ٹیکری پر کھڑی مصروف نظارہ تھی۔ وہ خون آلود تلواریں اٹھتے اور جھکتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں منصور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسے لڑنے والوں میں سے کسی ذات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی ہمدردی، سوائے منصور کے دم کے۔ وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آفتاب کی شوق شعائیں اس کے سیمی رخساروں پر لوٹ کر حسین چہرے میں بجلیاں بھر رہی تھیں، اور اس کی چشم میگوں سے کچھ عجیب قسم کی دلکش چمک خارج ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں مجاہدین میں منصور کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے اسے دیکھ لیا اور وہ غور سے دیکھنے لگی۔ منصور نہایت جواں مردی، بڑی پھرتی اور پوری قوت سے لڑ رہا تھا۔ اس کی تلوار جس سپاہی کے اوپر پڑتی تھی اس کا بھنڈارا کھول دیتی۔ جن ڈھالوں پر روکی جاتی یا تو چپکا دیتی یا کاٹ ڈالتی۔ نرملا دیکھ رہی تھی کہ منصور نہایت ہی جوش اور بڑی پھرتی سے لڑ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا اس کے اشارے پر دوڑ رہا تھا۔ وہ اس زور سے حملہ کرتا کہ دشمن اس کے سامنے کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ اس کا سفید لباس خون کثرت سے پڑنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ اگرچہ منصور اس کے ہم قوموں سے لڑ رہا تھا، انہیں قتل کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب کبھی وہ دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتا تو وہ بے چین ہو جاتی، مگر جب وہ ان کے نرغے سے نکل آتا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو جاتا۔ اس کی نگاہیں منصور کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ ٹکٹکی لگائی دیکھ رہی تھی۔ الغ خان نے خود بھی حملہ کر دیا تھا، اور ان کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر
مسلمانوں میں جوش و غضب کا دریا امنڈ آیا۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ زور و قوت سے لڑائی شروع کر دی۔ راجا کرن رائے بھی جنگ میں شریک ہو گیا تھا۔ اس کی شرکت سے راجپوتوں کے جوش میں ہیجان آ گیا تھا اور وہ پرزور حملے کر کے مسلمانوں کو قتل و زخمی کرنے لگے۔ غرض ہر افسر، ہر سردار اور ہر سپاہی ہمتن مصروف تھا اور ہر فرد نہایت ہی جانبازی سے لڑ رہا تھا۔ سر کٹ کٹ کر گیندوں کی طرح اچھل رہی تھی، دھڑوں پر دھڑ کٹے ہوئے درختوں کی طرح گر رہی تھی۔ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی۔ اس وقت ایک طرف سے منصور نے اور دوسری طرف سے علا خان نے اس شدت سے حملہ کیا تھا کہ بہت سے سورما راجپوت بے سر ہو کر گر پڑے اور بہت سے زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور تمام مسلمانوں نے مل کر زور یورش کر کے راجپوتوں کو تلواروں کی دھاروں پر رکھ دیا اور کچھ ایسا قتل عام شروع کر دیا کہ راجپوت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ راجا کرن رائے بھی بھاگا اور وہ بجائے دیو گڑھ جانے کی گھبراہٹ اور خوف سے متاثر ہو کر کسی اور طرف بھاگ چلا۔ مسلمانوں نے کچھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور جب وہ جنگل سے دور نکل گئے تو وہ واپس لوٹ آئے اور راجپوتوں کے سامان پر قبضہ کر کے دیو گڑھ کی طرف راہی ہوئے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔